الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا حبك. الہی آمین. یہ جو تمہیداً آیات میں نے پڑھی ہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. سورۃ الشعراء کی آیات 192 سے 196 تک. کیونکہ ہم علوم القرآن شروع کرنے جا رہے ہیں، آج ہم اللہ کے مبارک نام سے اور اس کے فضل اور توفیق سے ہی علوم القرآن کے منتخب ابواب کے متعلق اس کورس کا آغاز کریں گے. کچھ سلیکٹڈ ٹاپکس ہیں جس کو ہم پڑھیں گے اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے. چونکہ ایک طویل موضوع ہے، لیکن اس میں سے مختلف کتابوں سے جمع کر کے آپ کو ایک شارٹ اور جامع ورژن دے دیا جائے گا. بخاری شریف کی پہلی حدیث تو آپ سب کو معلوم ہی ہے، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوا کرتا ہے، لہٰذا ہم سب کو اپنی نیتوں کو خلوص دینا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور قرآن مجید کی محبت میں ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو بامقصد بنائیں، بابرکت بنائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع والا دل اور نافع علم اور مقبول عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین. آج کی یہ نشست تعارفی اور تمہیدی نشست ہے. علوم القرآن کی تعارفی اور تمہیدی نشست ہوگی انشاءاللہ. جب بھی کسی کتاب یا کورس کا آغاز کیا جاتا ہے تو اس کا تعارف بیان ہوتا ہے، لہٰذا ہم بھی آپ کے لیے اس عنوان یعنی علوم القرآن کے چند موضوعات جو اہم ترین ہیں اس کا خلاصہ بیان کریں گے جو ہم نے آپ کے لیے منتخب کیے ہیں. لہٰذا آغاز میں چند باتیں تعارف کی نوعیت کی سمجھ لیں آپ، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس موضوع میں آپ کو کیا کیا پڑھایا جائے گا. علوم القرآن چونکہ اہم ترین اور بنیادی شعبہ ہے دین کا، علوم القرآن سب سے اہم ترین اور بنیادی شعبہ ہے دین کا. اس وقت ہمارے ہاں علم دین کی جتنے بھی فیلڈز ہیں، مثلا تفسیر کی فیلڈ ہے، حدیث کی فیلڈ ہے، تجوید ہے، فقہ ہے، علوم القرآن ہے، اخلاق ہے، یہ جتنی بھی فیلڈز ہیں، یہ ساری فیلڈز اہل علم نے اس شعبے پر تحقیق کی ہے اور اس کو اپنی توجہات کا ہمیشہ سے مرکز بنایا ہے، جس وجہ سے یہ فیلڈز سامنے آئی ہیں، جس کی بنیادیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں. زمانہ خیر القرون صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے گولڈن اسلامک پیریڈ کو کہا جاتا ہے. تو وہاں پر یہ بنیادیں موجود ہیں جس کے ساتھ تحقیق کر کے یہ فیلڈز جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کی، حدیث کی، تفسیر کی اور تجوید کی، جتنی بھی فیلڈز ہیں وہ اخذ کی گئی ہیں. اس کا مطالعہ علوم القرآن میں ان سب کو جمع کیا جاتا ہے، اور ان تمام فیلڈز کا اولین سورس، بیسک سورس قرآن پاک ہے. قرآن مجید ہی بنیاد ہے، لہٰذا اس کو ایک جامع عنوان علوم القرآن کے نام سے دے دیا گیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا کیا مضامین شامل ہیں. سب سے پہلے جو علوم القرآن میں مطالعہ جس چیز کا کیا جاتا ہے وہ ہے وحی. وحی کی کیا حقیقت ہے، نزول وحی کی کیا کیفیات تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، اس پر بحث کی جاتی ہے. پھر نزول قرآن کی ابتدا کب ہوئی، یعنی قرآن کب نازل ہونا شروع ہوا اور اس کی تکمیل کب ہوئی،
آپ سب جانتے ہیں کہ 23 سال کے ایک طویل عرصے پر محیط ہے قرآن کا نزول، تو اس کی بحث کی جاتی ہے. اس کا ایک تاریخی پس منظر اور تاریخ نزول قرآن جسے کہتے ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اور پھر نزول کے بھی کچھ پورشنز ہیں. ہر صورت ایک ساتھ پوری بیک وقت نازل نہیں ہوئی، اس کے بھی کچھ پورشنز ہیں، اس کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے. پھر قرآن پاک کو جمع کرنا کہ قرآن پاک کس طرح جمع کیا گیا اور اس کی تدوین کس طرح کی گئی، کمپائل کیسے کیا گیا، اس کو مصحف کی صورت میں کیسے جمع کیا گیا، جس کو کہا جاتا ہے تاریخ تدوین قرآن. کچھ اصطلاحات، کچھ ٹرمنالوجیز آپ سنیں گے جو آپ کو ہو سکتا ہے کہ لکھنے میں سننے میں کچھ دشواری ہو، لیکن اس کو جب آپ سیکھ جائیں گے، بار بار سنیں گے تو آپ کو آسان ہو جائیں گی. تو جمع کرنا قرآن کا اور تاریخ تدوین قرآن کہ قرآن پاک کو ایک مصحف کی صورت میں اور اس کی باقاعدہ تدوین کب ہوئی اور کیسے جمع ہوا، ان سب کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ شان نزول، یہ بھی ایک پورشن ہے کہ جس کا تفسیر سے بڑا گہرا تعلق ہے. یہ جو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہے، اس میں ایک اہم حصہ شان نزول کا ہوتا ہے کہ وہ واقعات کیا تھے کہ جن مواقعوں پر مختلف صورتیں یا مختلف آیات نازل کرنے کی ضرورت پیش آئی جو کہ شریعت کا حصہ بن گئیں. یہ سب اس میں زیر بحث آتا ہے علوم القرآن میں. اس کے علاوہ صورتوں کا مکی اور مدنی ہونا، ان صورتوں کی مکی اور مدنی پہچان کیسے ہوتی ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی یعنی ٹائم کے اعتبار سے، اور مکانی اعتبار سے بھی یعنی جگہ کے اعتبار سے. پھر اس کو فکس کیا جاتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے. بہت کم ہی صورتیں ایسی ہیں جس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اس کو بھی اس علوم میں جمع کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور علم ہے ناسخ اور منسوخ کا علم. یہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں قرآن پاک میں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو بھی احکام آئے ہیں، جو بھی لاز آئے ہیں، جو بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، جو بھی کمانڈمنٹس ہیں، وہ سب گریجولی نازل ہوئے ہیں، ایک ساتھ نہیں نازل ہوئے. دھیرے دھیرے کوئی حکم آتا، ایک ساتھ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے پوری شریعت ایک ساتھ نازل نہیں کی. اس کی بھی بہت سی حکمتیں ہیں. ان حکمتوں کا بھی ہم مطالعہ کریں گے، اور یہ مطالعہ بھی علوم القرآن میں کیا جاتا ہے. جیسے کہ پہلے کوئی حکم آیا جو کہ وقتی طور پر تھا، اور جب لوگ اس کے یوز ٹو ہو گئے تو اگلا حکم دے دیا گیا. تو جو اگلا حکم دے دیا تو یہ پچھلا حکم جو ختم ہوا اس کو منسوخ کہتے ہیں، اور جو اگلا حکم آیا اسے ناسخ کہا جاتا ہے. تو اس علم کو جو کہ باقاعدہ پورا علم ہے ناسخ اور منسوخ کا، اس کا اس میں مطالعہ کیا جاتا ہے. پھر علم القراءات، آپ نے سن ہی رکھا ہوگا کہ قرآن مجید مختلف انداز میں پڑھا جاتا ہے. اس کی مختلف قراءات ہیں جس کو 7 قراءات یا 10 قراءات کہا جاتا ہے. یہ بھی باقاعدہ ایک پورا علم ہے جس کو ہم آپ کو انشاءاللہ اس کی بھی نوحاؤ دیں گے. پھر قرآن مجید میں کچھ محکم آیات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں. آل عمران کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی، اس میں سے بعض آیات محکم ہیں اور یہی کتاب کا اصل ہیں، اور بعض متشابہات ہیں. تو محکم سے کیا مراد ہے، متشابہات سے کیا مراد ہے؟ قرآن کا اصل محکم ہی ہے، تو متشابہات کیوں نازل کی گئیں، ان کا کیا مقصد ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، یہ سب بھی ہم اس میں پڑھتے ہیں. یہ سب علوم القرآن میں ڈسکس ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ اعجاز القرآن کا موضوع کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے. قرآن مجید کا معجزہ ہونا، ایک میریکل ہونا، یہ ایک میریکولس ڈیوائس ورڈنگ ہے. قرآن پاک ایک ایسا معجزہ ہے جو عقلوں کو عاجز کر دیتا ہے. اس کا معجزہ ہونا زبان کے اعتبار سے بھی کہ عربی زبان کو جو فضیلت حاصل ہے، جو فصاحت اور بلاغت حاصل ہے، وہ دنیا کی کسی اور زبان کو حاصل نہیں.
اس کے علاوہ اس میں جو پریڈکشنز دی گئی ہیں، جو اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، وہ بھی آنکھوں کے سامنے ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سی پیشن گوئیاں لوگوں نے پوری ہوتی دیکھی اور آج تک پوری ہوتی دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک پوری ہوتی دیکھیں گے۔ پھر علم تفسیر بھی اس کا اہم ترین موضوع ہے۔ اس میں اس بات کو زیر بحث لایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے معنی دراصل کیا ہیں، ان کی حقیقی تفسیر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل ان آیات کے لیے کیا منقول کیا، کیا فرمایا، اور صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، ان سے کیا منقول ہے۔ یہ ایک جامع علم ہے اور اسی کی بنیاد پر بہت سی تفاسیر آج تک لکھی جا چکی ہیں۔ پھر یہ جو تفسیر کا علم ہے، اس کو لکھنے کے لیے کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ بنیادیں ہیں جو کہ اصول تفسیر کہلاتے ہیں، کہ ایک مفسر تفسیر کیسے لکھے یا کیسے بیان کرے، اس کے لیے کچھ پرنسپلز ہیں جس کو اصول تفسیر کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بھی سب اس عنوان کا حصہ ہوں گے، اور یہ اصول خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہیں۔ تو علم تفسیر میں اصول تفسیر کیا ہیں وہ بھی زیر بحث آئیں گے، اور ان اصولوں کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے اس کو جاننا بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ علم جہاں بہت معزز ہے، یہ تفسیر کا کام جہاں جتنا معزز ہے وہیں بہت نازک بھی ہے، کہ اگر ان چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے تو انسان کے گمراہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ جس قرآن کو وہ لوگوں کے لیے اپنی من گھڑت تفسیر سے بیان کرنا شروع کرتا ہے تو وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ اصول تفسیر بھی انشاءاللہ ہم اس میں سیکھیں گے۔ تو یہ علوم قرآن کے حوالے سے چند مضامین کا تذکرہ ہوا جو میں آپ کو فنگر پوائنٹس پہ بتا دیتی ہوں، جو کہ آپ کی ورڈز کے لیے لکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز وحی کی کیفیت، دوسری چیز نزول قرآن کی ابتدا اور تکمیل، تیسری چیز جمع قرآن، قرآن کو جمع کرنا، چوتھی چیز تاریخ تدوین قرآن، قرآن کو کمپائل کرنا، مصحف کی صورت میں لانا، پانچویں چیز شان نزول، چھٹی چیز جو ہم نے پڑھی اس کو ہم مختصراً دیکھ رہے ہیں تو مکی و مدنی صورتوں کی پہچان، نمبر 7 ناسخ و منسوخ کا علم، نمبر 8 علم القراءات، نمبر 9 محکم و متشابہ آیات، 10ویں نمبر پر جو ہم نے چیز سیکھی وہ تھی اعجاز القرآن، قرآن کا معجزہ ہونا، 11ویں چیز علم تفسیر، اور سب سے آخر میں جو ہم نے پڑھا وہ ہے اصول تفسیر۔ تو یہ 12 چیزیں ہیں جو عنوان کے طور پر آپ کو پڑھائی جائیں گی، یہ عنوانات انشاءاللہ آپ کو پڑھائے جائیں گے۔ تو قرآن مجید سے محبت کا سب سے بڑا اظہار یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا تعارف حاصل کریں، اس کے علم سے خود بھی روشناس ہوں اور دوسروں کو بھی کروائیں، اور اسی نسبت سے ہم نے علوم القرآن کا انتخاب کیا آپ کے لیے اور اس کا مطالعہ کریں گے، چونکہ اب رمضان بھی قریب ہے جو کہ قرآن کا مہینہ ہے، تو اس وجہ سے قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا مزید انشاءاللہ، تاکہ قرآن سے محبت، قرآن سے شغف، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور بڑھ جائے۔ سمجھنے کی نیت سے انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے لکھنا، سننا، سمجھنا سب عبادت بنا دے گا انشاءاللہ۔ اور یہ علم ہی ہے جو امت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھا دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتابوں کے صفحوں سے علم اٹھا دیا جائے گا، کتابیں تو موجود ہوں گی لیکن اہل علم جا چکے ہوں گے۔ تو اس علم کو حاصل کرنا، وہ کسی بھی دینی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو،
اس کو حاصل کرنا دراصل امت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، امت کی حفاظت کا ضامن ہے۔ تو یہاں تک کی گفتگو تو الحمدللہ تمہیداً ہماری مکمل ہوئی کہ ان تمام تر موضوعات کی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ تمام تر موضوعات آپ کے سامنے، اس کے لیے کوئی ٹیکسٹ نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ مختلف کتابوں اور سورسز سے آپ کے لیے جمع کیا گیا ہے تاکہ آپ اس کو سن سکیں، سمجھ سکیں، سیکھ سکیں اور مختصراً لکھ بھی سکیں۔ اسی لیے میں تمام اسٹوڈنٹ سے، تمام طالبات سے، تمام شرکاء سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ اپنی نوٹ بک اپنے ہاتھ میں ضرور رکھیں، اپنا قلم، تاکہ جو بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہوں وہ آپ لکھ سکیں۔ پھر اس کے حوالے سے جو بھی باتیں آپ کو پوچھنی ہیں تو انشاءاللہ آپ آخر میں پوچھ سکتے ہیں۔ چونکہ سلیکٹو باتیں آپ کو بتائی جائیں گی اور آپ اس میں سے سلیکٹیولی لکھیں گے تو اس میں سے جو آپ کے لیے ہائی لائٹڈ پوائنٹس ہیں تو اس کو آپ ہائی لائٹ بھی کریں گے، تو یہ ایک موسٹ سلیکٹو پورشن آپ کے پاس جمع ہو جائے گا علوم القرآن کا انشاءاللہ۔ اس کی فلو چارٹس بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بنائے جائیں گے تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں اور آپ اس علم کو پختہ کر سکیں۔ تو انشاءاللہ ہم پہلے قرآن کا تعارف شروع کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن کا تعارف، قرآن کا نام۔ تعارف میں ہم دو چیزیں پڑھیں گے، قرآن کے نام، قرآن کے چند نام ہیں جو خود قرآن میں آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے پسند کی ہیں اپنی کتاب کے لیے، اپنے کلام کے لیے۔ اور اس کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ کہتے ہیں مشہور ہونے کی وجہ، یعنی اس کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اس کو قرآن کیوں کہا گیا، کہ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے تو اس کو قرآن کہنے کی کیا وجہ ہوئی۔ ناموں کے حوالے سے صحیح معنوں میں قرآن کے کل 5 نام ہیں، صحیح معنوں میں قرآن کے کل 5 نام ہیں۔ ویسے تو مختلف تعداد لکھی گئی ہے، بعض نے 55 نام بتائے ہیں، بعض نے 90 نام بتائے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ عربوں کی عادت تھی کہ وہ جس چیز سے محبت کرتے تھے، جو چیز انہیں پسند ہوا کرتی تھی، اس کے کئی نام رکھا کرتے تھے۔ جیسے گھوڑا انہیں بہت پسند تھا، گھوڑوں کے کئی نام ملتے ہیں ان کی لغت میں۔ تلوار سے انہیں بہت محبت تھی، تلوار ان کی پہچان ہوا کرتی تھی، وہ بغیر تلوار کے نہیں نکلتے تھے، بہت بہادر قوم ہوا کرتی تھی عرب، تو انہوں نے تلواروں کے بھی کئی نام رکھے تھے۔ لغت میں اگر آپ دیکھیں تو تلواروں کے کئی نام ملتے ہیں، تو اس بات کی علامت ہے کہ قرآن پاک سے ہمیں بہت محبت ہے، اس وجہ سے قرآن پاک کے بہت سارے نام ملتے ہیں۔ لیکن جو 5 اہم ترین نام ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتائے جائیں گے، جو کہ خود قرآن پاک میں بھی ذکر ہوئے ہیں، اور باقی جتنے بھی نام ہیں وہ سب قرآن پاک کے صفاتی نام ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور باقی 99 نام کیا ہیں؟ اس کے صفاتی نام ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی 5 نام اور باقی جتنے بھی نام ہیں جو اس کو خوبصورت نام دیے جاتے ہیں، جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس کا احادیث میں ذکر ہے، وہ سب اس کے صفاتی نام ہیں۔ سب سے پہلا نام القرآن، جو سب سے مشہور نام ہے، اس کے معنی کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ قرآن 61 مرتبہ آیا ہے، سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے یہ نام۔ قرآن پاک میں آیت آتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے۔ تو بہت ساری آیات ہیں جس میں لفظ قرآن آیا ہے، میں نے آپ کو ایک آیت بتا دی، البقرہ کی آیت ہے۔ دوسرا نام قرآن پاک کا الفرقان، دوسرا نام جو قرآن نے خود اپنے لیے استعمال کیا ہے وہ ہے فرقان، یہ بھی کثرت سے استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، اور اس نام کی تو پوری ایک سورہ بھی ہے، سورۃ الفرقان، جس کا آغاز ہوتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرقان کہتے ہیں حق و باطل میں فرق کر دینے والی، حق اور باطل میں فرق کر دینے والی، یہ فرقان کا معنی ہے۔ جیسے ایک سونار ہوتا ہے، گولڈ سمتھ ہوتا ہے، اس کے پاس ایک ٹچ سٹون ہوتا ہے، وہ گولڈ کو ٹچ کر کے دیکھتا ہے کہ کتنے کیرٹس کا ہے، اس سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سونا کتنا کھرا ہے اور کتنا کھوٹا ہے۔ اسی طرح جب قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو یہ فرقان
بالکل یہی کام کرتا ہے کہ صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں تمیز کرنا سکھا دیتا ہے. اس لیے اسے فرقان کہا گیا کہ بالکل ایسا ہی کام دیتا ہے کہ جیسے گولڈ سمتھ اپنے سونے کو پرکھتا ہے ایک سٹون سے. تیسرا نام ہے الذکر. یہ تیسرا اس کا مشہور ترین نام ہے قرآن پاک کا. سورۃ ہجر کی مشہور ترین آیت میں ذکر ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں یہ نام آیا ہے. ترجمہ ہے اس کا بے شک ہم نے ہی الذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہاں سے دو اہم باتیں کیا پتہ چلتی ہیں کہ ذکر نام اللہ تعالیٰ نے دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو کسی کے حفاظت کی ضرورت نہیں، اس کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اور اگر ہم میں سے کوئی حفظ کر کے سیکھ کر اس سعادت کو حاصل کرتا ہے تو ہم وہ خوش نصیب ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں، جو قرآن کی حفاظت کا ذمہ دار بن جاتا ہے. ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، یاد دہانی کو. یہ 3 نام ہو گئے ہمارے پاس. ایک اور نام ہے الکتاب. یہاں سے تو قرآن مجید کا آغاز ہی ہوتا ہے. البقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو اس نام سے تو قرآن پاک کا آغاز ہی ہوتا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت 1 اور 2 تھیں. الکتاب جو کہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، کتاب منیر ہے، نور بخشنے والی کتاب ہے، کتاب مبین ہے، ظاہر کرنے والی کتاب ہے، کتاب حکیم ہے، دانا کتاب ہے، دانائی عطا کرنے والی کتاب ہے. تو یہ الکتاب قرآن کا ایک اور نام ہے. 5واں اور آخری نام التنزیل. التنزیل اس کا معنی ہے اللہ کا نازل کیا ہوا کلام، نازل کردہ. یہ بھی قرآن کا ذاتی نام ہے. سورۃ الشعراء کے آخر میں آتا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے ابتدا میں آیات بھی پڑھی تھیں. بالکل آخری رکوع کی پہلی آیت ہے سورۃ الشعراء کی، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بے شک یہ تنزیل یعنی نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے. تو تنزیل اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کتاب اس کا نام ہے، اور یہ بھی قرآن پاک کا ذاتی نام ہے. یہ قرآن پاک کے 5 ذاتی نام ہیں اور بہت سے دوسرے صفاتی نام بھی بیان کیے گئے ہیں. پھر ہم نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کہ اس نام سے ہی کیوں اس کو پکارا جاتا ہے. قرآن لفظ کے معنی کیا ہیں؟ جو لوگ بھی عربی زبان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی روٹ ورڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے بے شمار الفاظ بنتے ہیں، بہت سارے اسماء بنتے ہیں، بہت سارے افعال بنتے ہیں. صرف یہ 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں جس سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. یہ عربی زبان کا خاصہ ہے جو کسی اور زبان کا نہیں ہے. القرآن قاف را حمزہ سے بنا ہے، قاف را اور حمزہ سے بنا ہے قراء. اس کی لغوی معنی یعنی ڈکشنری مین جمع کرنا. اس کا پہلا معنی اگر آپ ڈکشنری اٹھائیں گے تو آپ کو ملے گا قراء کا لفظی معنی یا ڈکشنری مین جمع کرنا. اس کا دوسرا معنی بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا. اور تیسرا معنی کثرت سے پڑھنا. دنیا میں اس کتاب کے علاوہ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں جو بار بار پڑھی جائے اور جو کثرت سے تلاوت کی جائے. اس وجہ سے اس کا نام قرآن رکھا گیا ہے. تو قرآن وہ کتاب ہے جو کثرت سے اور بار بار پڑھی جاتی ہے،
جو کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے. قرآن میں یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے اور کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے ہی اس کو قرآن کہا جاتا ہے. تو امید ہے آپ کو کلیئر ہوگا کہ اس کی وجہ تسمیہ قرآن کیوں ہے. اور یہی اس کتاب کا شرف بھی ہے کہ قیامت تک اس کتاب کی تلاوت کی جائے گی اور سب سے زیادہ کی جائے گی. یہ شرف کسی اور آسمانی کتاب کو حاصل نہیں ہوا جو قرآن پاک کو حاصل ہوا ہے. یہ تو ہم نے دیکھی قرآن پاک کی ڈکشنری میں قرآن کے کیا معنی ملتے ہیں. اس کے ڈکشنری مین دیکھیں. قرآن کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ جب کسی بھی لفظ کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کو دو طرح سے بیان کیا جاتا ہے. ایک طرح سے ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا ڈکشنری مین کیا ہے، اور دوسرا وہ اس خاص علم میں، اس خاص علم کی اصطلاح میں اس لفظ کا کیا معنی ہے. تو دوسرا معنی جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اصطلاحی تعریف قرآن کی کہ شرعی مطلب کیا ہے قرآن کا. اسلامک ٹرمنالوجی میں قرآن پاک کی کیا تعریف ہے. جو قرآن پاک آپ روزانہ پڑھتے ہیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں، اپنی ساری پریشانیوں کا حل اس میں ڈھونڈتے ہیں، تو اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے. بہت ساری تعریفات اس کی بیان کی گئی. ایک جامع ترین تعریف آپ کو عربی میں بھی بتائیں گے اور اردو میں بھی. آپ اس کو اگر عربی میں نہ لکھ سکیں تو اردو میں ضرور لکھ لیجئے، اور اگر کچھ رہ جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو جب میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی تو آپ لکھ لیں گے. القرآن هو کلام اللہ تعالی المعجز. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو عاجز کرنے والا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو عاجز کرنے والا ہے. المنزل علی الرسول بواسطۃ جبرائیل علیہ السلام. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا. المکتوب فی المصاحف. جو مصاحف کی صورت میں درج اور محفوظ ہے. جو مصاحف کی صورت میں درج اور محفوظ ہے. المتعبد بتلاوتہ. جس کی تلاوت کرنا عبادت اور باعث اجر ہے. جس کی تلاوت کرنا عبادت اور باعث اجر ہے. المنقول عنہ الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک بغیر کسی شبے کے متواتر نقل ہوا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک بغیر کسی شبے کے متواتر نقل ہوا ہے. یہ ہے ایک قرآن پاک کی جامع ترین تعریف. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. القرآن ہوا کلام اللہ. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کلام کو یہ شرف حاصل ہے، اس کتاب کو یہ شرف حاصل ہے کہ سراسر اللہ کا کلام ہے. اس میں کسی دوسرے کا کلام شامل نہیں کیا گیا. اس کی ایک اور چیز ہم نے پڑھی، المعجز. القرآن ہوا کلام اللہ المعجز. معجز کہتے ہیں عاجز کر دینے والا. قرآن ایسی کتاب ہے جس نے انسانی عقل کو عاجز کر دیا، دنیا کی ہر قوت کو عاجز کر دیا. عقلیں دنگ ہیں اس ایک کتاب کو دیکھ کر کے. اس میں تمام علوم، دنیا کی ہر معلومات کو سمیٹ کر رکھ دیا گیا. خود قرآن نے کئی بار چیلنج دیا ہے لوگوں کو کہ اس جیسی ایک آیت لے آؤ، اس جیسی 10 آیات لے کر آؤ، اس جیسا قرآن لے کر آؤ، اس جیسی کوئی صورت لے کر آ جاؤ.
یہ چیلنج اس وقت دیا گیا جب لوگ اہل الزمان خود کو تصور کرتے تھے، اپنی زبان پر ناز اور فخر کیا کرتے تھے، وہ اس کے آگے عاجز ہو گئے. تو یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے، اس کے آگے ہر کوئی عاجز ہے. دوسری چیز، المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا ہے. بواسطۃ جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، دل مبارک پر. پھر ہم نے پڑھا جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے ہیں. یہ پورا کا پورا قرآن 23 سال کے طویل عرصے میں جو نازل ہوا ہے، یہ پورا کا پورا قرآن جبرائیل امین لے کر آئے ہیں. اس وحی کا ایک ایک لفظ اللہ سے لے کر بطور امانت، جو کہ جبرائیل امین کہلاتے ہیں، انہوں نے بیان ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل فرمایا. المکتوب فی المصاحف، جو مصاحف کی صورت میں درج اور محفوظ ہے. مصاحف مصحف کی جمع ہے. سورۃ الفاتحہ سے الناس تک یہ جتنا بھی کمپائل صورت میں لکھتا آپ کو نظر آتا ہے، یہ ایک ہی جگہ پر درج کیا گیا ہے اور ایک ہی جگہ پر محفوظ ہے. الفاتحہ سے الناس تک. تو یہ بھی قرآن پاک کی تعریف کا ایک حصہ تھا. المتعبد بتلاوتہ، جس کی تلاوت کرنا عبادت اور باعث اجر ہے. اس کی تلاوت عبادت ہے، باعث اجر ہے. یہ شرف بھی صرف اس کتاب کو حاصل ہے کہ اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے. اسی سے آپ کو دل کا سکون حاصل ہوتا ہے. ترمذی کی روایت کا مفہوم ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الف لام میم، یہ پورا ایک حرف نہیں ہے. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو ہر حرف پر 10 نیکیاں. تو اس کا تلاوت کرنا باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، اور ان نیکیوں کا اجر قیامت کے دن ہم پائیں گے. پھر اس کے علاوہ اس کا سیکھنا، اس کا سمجھنا، اس کا عمل کرنا، اس کا لکھنا، اس کا محفوظ کرنا، اس کو آگے پہنچانا، یہ سب بھی باعث اجر ہے. اس میں غور و فکر کرنا، یہ سب باعث اجر ہے. صحابہ کرام کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت میں وقف کیا. ان کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جو بغیر قرآن کی تلاوت کے ہو. آخری حصہ جو اس تعریف کا ہے، المنقول عنہ الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک بغیر کسی شبے کے متواتر نقل ہوا ہے. چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوا، اور پھر امت کو یہ حاصل ہوا. امت کے پہلے طبقے نے اسے لیا، اسے آگے پہنچایا، اور یہ متواتر یعنی کنٹینیوسلی ہم تک پہنچا ہے. المنقول کا مطلب ہوتا ہے نقل کیا گیا، اور متواتر کا مطلب ہوتا ہے وہ روایت جس کو ہر مرحلے میں، ہر دور میں اتنے راویوں نے روایت کیا ہو کہ اس کے متعلق جھوٹ کا جمع ہونا ناممکن ہو. یعنی ہر دور میں، ہر نسل میں قرآن پاک کی تعلیم ایز اٹ از انہی الفاظ کے ساتھ سکھائی گئی. تو یہ اللہ کے رسول سے ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ نقلاً متواتراً بلا شبہۃ، بغیر کسی شبے کے مستقل طور پر ہر دور سے ہوتا ہوا ہم تک منتقل ہوا ہے. بیچ میں کوئی رکاوٹ، بیچ میں کوئی سٹاپ نہیں لگا کسی بھی دور میں. ہر بچے نے اس کو پڑھا، ہر جوان نے اس کو پڑھا، ہر بوڑھے نے اس کو پڑھا، اور یہ الحمدللہ ہم تک پہنچ گیا ہے.
تو امید ہے کہ اس کی جامع ترین تعریف آپ نے لکھ لی ہوگی، اور اسی تعریف کو لے کر آگے جتنے بھی علوم ہیں اس کو ہم تفصیلاً ذکر کریں گے. جو پیچھے میں نے آپ کو فہرست بتائی تھی وہ سب اس میں آ کر جمع ہو جائیں گے. اس تعریف میں ہم ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں گے. تو یہ وہی کلام ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آج ہمارے ہاتھوں میں اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوا ہے. تو آج کی نشست یہیں تک رکھیں گے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم مضامین قرآن پڑھیں گے کہ قرآن کا دراصل موضوع کیا ہے. تو آج ہم نے کیا پڑھا اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. آج ہم نے پڑھا کہ علوم القرآن میں کن کن چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. وحی کی کیفیت، نزول قرآن کی ابتدا اور تکمیل پڑھی ہم نے. جمع قرآن، ان سب کی ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تاریخ تدوین قرآن، شان نزول، مکی و مدنی صورتوں کی پہچان، ناسخ و منسوخ، علم القراءات، محکم و متشابہ آیات، اعجاز القرآن، علم تفسیر اور اصول تفسیر. یہ سب انشاءاللہ کس طرح ان کی باب بندی کی گئی ہے، ان کو کس طرح سمجھیں گے ہم، اس کو ہم اگلی کلاس سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے جو سب سے پہلا ٹاپک پڑھا وہ ہے قرآن کا تعارف، جس میں ہم نے قرآن کے مختلف نام دیکھے. کون کون سے تھے؟ سب سے پہلا نام القرآن، پھر الفرقان پڑھا ہم نے، پھر ہم نے الذکر پڑھا، پھر الکتاب پڑھا، اور سب سے آخر میں ہم نے التنزیل پڑھا. یہ قرآن کے ذاتی نام ہیں، اور باقی کئی نام ہیں جو قرآن پاک کے صفاتی نام. پھر ہم نے اس کی وجہ تسمیہ پڑھی کہ کیوں اس کو قرآن پاک کہا گیا. کیونکہ یہ کثرت سے پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو قرآن کہا گیا، اور یہی اس کا مشہور ترین نام ہے. اس کے علاوہ ہم نے اصطلاحی تعریف دیکھی، جس میں ہم نے پڑھا القرآن ہوا کلام اللہ تعالی المعجز المنزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ جبرائیل علیہ السلام المکتوب فی المصاحف المتعبد بتلاوتہ المنقول عنہ الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو عاجز کرنے والا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا، جو مصاحف کی صورت میں درج اور محفوظ ہے، جس کی تلاوت کرنا عبادت اور باعث اجر ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک بغیر کسی شبے کے متواتر نقل ہوا ہے. تو یہ تھا آج کا خلاصہ کلام. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم مزید اور تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.